امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام اگرچہ کافی لمبا وقفہ پھر ہوا ہے، اس میں ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال صاحب کے کچھ مضامین تھے جن پر ہم نے شروع کیا تھا اپنا تجزیہ اور تبصرہ۔ تو آج بھی شروع تو وہاں سے ہی کرنا ہے، لیکن آگے جو مضمون ہے وہ کچھ موجودہ حالات کے متعلق ہے۔ سر علامہ محمد اقبال صاحب نے 1910 میں MAO کالج علی گڑھ میں ایک لیکچر دیا، اور وہ لیکچر انگریزی زبان میں تھا اور اس کا عنوان تھا دی مسلم کمیونٹی از سوشیولوجیکل اسٹڈی۔ تو اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ 1911 میں مئی میں پڑھ کے سنایا گیا، اور یہ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان صاحب نے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب مشہور احراری لیڈر تھے، بلکہ احرار کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے، اور جماعت احمدیہ کے سخت معاند تھے، اور ساری زندگی ان کی جماعت کی مخالفت میں گزری ہے۔ تو انہوں نے اس مشہور لیکچر کا، جو سر علامہ محمد اقبال صاحب کا علی گڑھ یونیورسٹی میں ہوا تھا، اس وقت MAO کالج کہلاتا تھا، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے ترجمے کی داد دیتا ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت اردو جو ہے اس زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ ترجمہ پڑھا ہے تو لاہور میں برکت علی اسلامیہ ہال لاہور میں یہ اجلاس منعقد ہوا، اور یہ اجلاس محض اس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا کہ علامہ اقبال صاحب کے اس مضمون کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جائے، اور خود علامہ بھی اس حال میں موجود تھے اور یہ مضمون جو ہے اس کو سننے کے لیے حاضر تھے۔ اب اگر اس ترجمے کو ہم دیکھیں تو اس کا عنوان ہی بہت خوبصورت ترجمہ انہوں نے کیا، ملت بیضاء پر ایک عمرانی نظر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کا جو سماجی سیٹ اپ ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، کیا یہ مسلمان جو ہیں یہ اس وراثت کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اس کا تسلسل جاری ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سماج دنیا میں قائم کیا تھا، اور اس سماج کی بنیاد مذہب اسلام کے اوپر تھی۔ تو علامہ اقبال صاحب نے اس مضمون میں اس سارے مضمون میں اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے اس مضمون پر تو تبصرہ ہم بعد کے پروگرامز میں کریں گے، لیکن آج اس کے بالکل ایک معمولی سے حصے کے اوپر تبصرہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ جب مولوی ظفر علی خان صاحب یہ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت اس ترجمے میں جو چند باتیں ہیں وہ کس طرح پڑھی ہوں گی انہوں نے، کیونکہ یہ سارے کا سارا ان کا جو لیکچر ہے، اگر آپ اس لیکچر کو غور سے پڑھیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر اصلاح کی، جو کچھ آپ نے تعلیمات بیان کی، جو ایک معاشرہ قائم کیا اس کے نتیجے میں، تو اس کو دیکھ کر تو اس کے خد و خال کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔
یعنی پچھلے مضمون میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی وہ ایک وجود تھا جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ پورے 1400 سال میں اگر کسی نے اسلامک فلسفی جو ہے اس کو ٹرو طور پر سمجھا ہے، اور سب سے بڑا جو اسلامی مفکر ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو وہ تو فلسفی کی بات تھی۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے صرف فلسفی ہی نہیں آگے سکھائی، بلکہ ان اصولوں پر، ان پاک اصولوں پر جس معاشرے کو تشکیل دیا، اس معاشرے کے بارے میں علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس مضمون کا تھیسس جو ہے علامہ اقبال صاحب کے وہ یہ ہے۔ تو اس میں سے ایک حصہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ، اور یہ لائن تو کافی مشہور ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ سارا مضمون جو ہے اس کو پڑھ کے سناؤں، لیکن آج کے پروگرام میں نہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں کچھ حصے اس کے ضرور پڑھ کے سنانے پڑیں گے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اپنی مضمون کو شروع کرتے ہوئے کہ یہ جو قوم ہے اور معاشرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں، یعنی اسلامی تمدن جو ہے وہ کیا ہے، اسلامی سماج کیا ہے، تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بحث میرے نزدیک جماعت مسلمین کے متعلق کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ امور جن پر میں ترتیب وار نظر ڈالوں گا حسب ذیل ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگر جماعت مسلمین کو پہچان نہ ہو تو 3 ایسے ہیڈنگز ہیں جن کو میں بیان کروں گا اور ان کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں پہلا جو سوال جس کے اوپر میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین کی حیت ترکیبی کیا ہے، یعنی کیا اجزاء ہیں جن سے جماعت المسلمین جو ہے، جو سچی مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کے جو کنسٹیٹیوشن ہے، اس کی ترکیب جو ہے وہ کیسے تشکیل پاتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں اسلامی تمدن کی یک رنگی، اور پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو یکسانیت ہے، یعنی ایسا تمدن ہے اسلامی اس جماعت المسلمین کا کہ خواہ اس کو آپ عرب میں دیکھ لیں، عجم میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، اس کو امریکہ میں دیکھ لیں، کہیں بھی اگر آپ اس تمدن کو دیکھیں گے تو آپ کو فوراً آپ پہچان لیں گے کہ یہ وہ جماعت المسلمین ہے جس کا ذکر علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں میں کر رہا ہوں۔ اور تیسرا جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، کہتے ہیں اس سیرت کا نمونہ جو مسلمانوں کی قومی ہستی کے تسلسل کے لیے لازمی ہے، کہ وہ نمونہ آج کہاں موجود ہے۔ تو یہ 3 سوال انہوں نے اٹھائے ہیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہ ایک صاحب علم انسان تھے، اور اس بات پر بھی میں پھر بعد میں اپنا ویو دوں گا کہ وہ پھر علم کو ہوا کیا۔ تو عام روٹین میں ہمیں معلوم ہے، جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی مضمون کو لکھنے کا، کسی بھی لیکچر کا، کہ آپ ایک اصولی تعلیم جو ہے وہ پہلے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ عقلی طور پر، نقلی طور پر، لاجک کے طور پر یہ چیزیں جو ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر یہ کسی جگہ موجود ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ ایک کنکریٹ اگزامپل دیتے ہیں، یعنی پہلے اس کو ایبسٹریکٹ میں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کنکریٹ اگزامپل دیتے ہیں کہ یہ وہ اگزامپل ہے جو موجود ہے ان اصولوں پر جس کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو جیسے ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں کہ ایک تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل جو ہے، اس کا نمونہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہی ترتیب علامہ اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اس مضمون میں رکھی ہے۔ چنانچہ یہ 3 سوال جو ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتے ہوئے، جن کی تفصیل میں ہم کسی وقت بعد میں جائیں گے۔ تیسرا سوال کہ وہ جو پہلے 2 بنیادی اصولی سوال ہیں ان کو بحث کرنے کے بعد تیسرا سوال جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ کنکریٹ اگزامپل پھر کہاں ہے آج دنیا میں، تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہندوستان میں مسلمانوں کی عمرانی رفتار کو بنگاہ غور دیکھنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی
اپنے ہی ملک میں وہ ان کو مثال مل جاتی ہے، اور اسلامی سماج کے متعلق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عمرانی رفتار کو بنگاہ غور دیکھنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے جو قوم کے اخلاقی تجربہ کے مختلف خطوط کا نقطہ اتصال ہے. یعنی جتنے بھی اس کی اخلاقی ڈائمنشنز ہیں وہ سب جہاں ایک جگہ جا کے اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ نقطہ اتصال جو ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے، وہ کہاں ہے وہ معاشرہ. تو فرماتے ہیں پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں. تو کوئی اور مثال ان کو نہیں ملی کہیں سے بھی، نہ دیوبند والوں کی حالانکہ وہ بھی موجود تھے، نہ بریلی والوں کی کہ وہ بھی موجود تھے، جتنے باقی نہ شیعوں کی، کوئی اور فرقہ جو ہے مسلمانوں میں سے، کوئی جماعت، کوئی گروہ ان کو کنکریٹ اگزامپل پیش کرنے کے لیے نہیں ملی کہ وہ جو اسلامی معاشرہ تھا جس کے متعلق انہوں نے تفصیل سے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر ایک سیرت ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اور وہ سارا اسلامی تعلیم کے اوپر بنا کر رہا ہے. تو یہاں پر ہم علامہ اقبال صاحب سے ان کے مضمون کو یہاں پر چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ اسلامی سیرت کا جس کا یہ ٹھیٹھ نمونہ جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر یہاں اگر رک کر آپ سوچیں تو اسلامی سیرت کا نقطہ مرکزی جو ہے وہ کیا ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو اسلامی سیرت کی روح مر جاتی ہے، اور وہ ہے ایک زندہ خدا پر ایمان کا ہونا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جس جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس جماعت کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بندے اور خدا کے درمیان وہ جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس تعلق کو جوڑ دوں، اور ایک زندہ خدا سے لوگوں کو متعارف کروا دوں، اور اس کے ساتھ ان کا جوڑ جو ہے وہ جوڑ دوں. تو اگر وہ زندہ خدا جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے وہ اس سیرت میں سے غائب ہو جائے تو پھر یہ سیرت بیکار ہے، پھر ایک ڈیڈ باڈی ہے. یہ سیرت وہی سیرت ہے جس کا ذکر ہمیں اس زندہ خدا کی صورت میں ملتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن نے ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ وہی زندہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اس نوید کے ساتھ آگ سے باہر لے کے آیا تھا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. یہ وہی زندہ خدا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، کیا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب مارے گئے، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی یا ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زندہ خدا جس کی طرف میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ لازماً کامیابی کی طرف مجھے لے کر جائے گا. یہ وہی خدا ہے زندہ جس کو مسیح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر طرف دشمن نے گھیرا ڈال لیا، صلیب پر لٹکا دیا ہے اور موت یقینی طور پر نظر آ رہی تھی، تو اناجیل کہتی ہیں اس وقت اس نے کہا الی الی لما شبقتانی، کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے، کیا تو بے وفا ہے، کیا تو زندہ نہیں ہے. تو قرآن کریم اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ نہیں، اس نے چھوڑا نہیں تھا، اس نے اپنے وعدوں کے موافق مسیح کو وہاں سے زندہ اتارا تھا. تو وہی خدا ہے آج بھی، جماعت احمدیہ کا بھی وہی خدا ہے. 135 سال تو گزر گئے ہیں، اور ان 135 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے جماعت کی 135 سال کی تاریخ کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو جماعت کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں، وہ جو حضرت صاحب نے کہا تھا خدا اڑا دے گا خاک ان کی،
کرے گا رسوائے عام کہنا. تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا. تو وہ خاک کے بگولے جو تھے خدا تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہوا ہے، اور اب سوائے عبرت کے طور پر، عبرت کے نشان کے طور پر اور لعنتوں کے لیے ان کا نام صرف زندہ ہے. آپ ضیاء کو دیکھ لیں، آپ بھٹو کو دیکھ لیں، یہ تو ہماری زندگی میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو تھے ان کا کیا حشر ہوا ہے کون جانتا ہے آج ان کو. تو یہ زندہ خدا جو ہے یہ احمدیت کا زندہ خدا ہے، جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا. اب جو بات میں اس کے بعد کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے تو اس وقت وہ قادیان میں وہاں جو جماعت تھی تو اس میں اس چھوٹے کینوس پر جماعت کو دیکھا ہے، اور اس وقت جماعت کی تعداد بھی تھوڑی تھی. وہ قادیانی جماعت کا ذکر کرتے ہیں کہ یعنی جو احمدی جماعت ہے، تو اس وقت جماعت بہت چھوٹے کینوس پر، آپ اس کو جماعت کی تصویر بہت چھوٹے کینوس پر ابھر رہی تھی. ابھی جو رنگ تھے جماعت کے، عالمی جو رنگ تھے، وہ اس طور پر ابھر کر نقش جو تھے وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے. اور جو مخالفین تھے ان کی مخالفت کے رنگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی پوری بدصورتی کے ساتھ ظاہر نہیں ہو سکے تھے. یعنی جہاں احمدیت کے نقوش جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ مکمل طور پر ظاہر نہیں ہو سکے تھے، وہاں ان کی بدصورتی جو ہے وہ بھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہو سکی تھی. اگر آپ اس کا ہم آگے جائزہ لیتے ہیں کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ 1953 سے پہلے کا ماحول جو ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر، آپ کے دعوے کے بعد، آپ کی جماعت کی بنیاد کے بعد سے لے کر تو 1953 تک جو ماحول تھا جماعت کی مخالفت کا، اس میں مولوی کافر کہہ رہے تھے، پہلے دن سے کہہ رہے تھے کافر ہیں، اور کافر کے فتوے اور شور ہر جگہ پر تھا. کچھ غیر مسلم بھی کہہ رہے تھے، لیکن بھاری اکثریت جو تھی وہ احمدیوں کو مسلمان ہی سمجھتی تھی. اور پھر 1953 جب آیا ہے تو اس وقت آ کے تو غیر مسلم قرار دینے کے، کافر باقاعدہ حکومتی سطح پر کافر قرار دینے کے اور غیر مسلم قرار دینے کے فتوے جو ہیں وہ دیے گئے کہ یہ مطالبے کیے گئے کہ ان کو وہاں سے غیر مسلم قرار دلوایا جائے، اور یہ مطالبے اس وقت رد کر دیے گئے. اور جنہوں نے رد کیے تھے حکومت میں وہ احمدی تو نہیں تھے. اس کے بعد 74 آ گیا. اب 74 کا اگر آپ جائزہ لیں تو 74 میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو بات ہے یہ کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ٹیریٹری ہے، یہ خدا کی ڈومین ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ کس کو مسلمان سمجھتا ہے، کس کو وہ غیر مسلم سمجھتا ہے. یہ کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس میں دخل دیا، لیکن اس دخل دینے کے باوجود اس کا جو نتیجہ نکالا، غیر مسلم تو قرار دیا، اس کا جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ احمدیوں کو ایک پروسیجر اختیار کر کے ووٹ کے حق سے محروم کیا. احمدیوں کو بعض تعلیمی مواقع سے محروم کیا، احمدیوں کو بعض معاشی مواقع سے محروم کیا، اور بعض سماجی نفرتیں جو تھیں وہ بھی ان کو بھی ہوا دی گئی. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.